ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ، آج لا منسٹر نے، کل انٹیریئر منسٹر نے، انہوں نے سزا کی طرف بڑا کھلے عام اشارہ کیا، 2 سے 14 سال کی سزا کا ذکر کیا گیا۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ اتنا ہی سنگین ہے کہ جس کے اوپر عمران خان کو پکڑ کے جیل میں ڈالا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک صاحب، میں آپ کی شکر گزار ہوں۔ دیکھیں، آپ کا جو ایک پرائم منسٹر آف پاکستان کا آفس ہے، وہ اس ریاست کا ایک ایسا ڈاک خانہ ہے یا پوسٹ آفس ہے جس کے اندر نیشنل سیکرٹ جو ہے وہ آ کے ڈسیمینیٹ ہوتے ہیں آگے ڈیفرنٹ انسٹیٹیوشن کو، یا جس نے ایک ڈائریکشن انٹرنیشنل، ڈومیسٹک اور ریجنل چیلنجز جو ہیں ان کی ایک ڈائریکشن طے کرنی ہوتی ہے۔ جب حلف لیتے ہوئے پرائم منسٹر، اینی پرائم منسٹر، اٹ ڈز ناٹ مین کہ ایک پرائم منسٹر، ہوایور از دی پرائم منسٹر، یا کوئی بھی ایسا جو کسٹوڈین ہوگا نیشنل سیکریسی اور نیشنل سیکرٹ کو پروٹیکٹ کرنے کا، تو وہ جب حلف دیتا ہے تو وہ اسی چیز کا دیتا ہے کہ جو قومی راز میرے نوٹس میں آئیں گے اور میں ان کو دانستہ غیر دانستہ کسی پہ بھی آشکار کرنے کا پابند نہیں ہوں گا، یعنی میں پرپزلی ولنگلی کوئی ایسی چیز جو جان بوجھ کے ان میں سے کوئی چیز جو ہے کوئی چیز میں پبلک نہیں کروں گا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا اتنا سنگین مذاق ہے کہ جیسے آپ نے اعزاز صاحب سے سنا کہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہوا ہی نہیں کہ کسی نے نیشنل سیکرٹ کے ساتھ اس طرح کا کھلواڑ کیا ہو اور اس کو اپنے سیاسی عزائم کے لیے استعمال کیا ہو اور عوام کو ورگلانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے، نیشنل انٹرسٹ کو اس طرح سبوتاز کیا ہو۔ یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا۔ آپ اس وقت تحریک انصاف سے وابستہ تھی، کبھی آپ کو یہ سننے میں ملا کہ ہم نے اس سائفر کے اوپر، یہ جو ہم نے لیکڈ آڈیو سنی تھی کہ سائفر پہ کھیلنا ہے، کہ اسٹریٹجائز کرتے ہیں، میر جعفر میر صادق آرمی چیف کو کہتے ہیں بڑا اس کے اوپر پبلک ہمیں سپورٹ کرے گی؟ انفارچونیٹلی جب عمران خان صاحب کو یہ یقین ہو گیا کہ میرا اب جانا ٹھہر گیا اور ہر حال میں مجھے جانا ہے، میری رخصتی یقینی ہو گئی ہے، تو انہوں نے پھر اس ملک پہ خود کش حملے کرنے کا، سیاسی خود کش حملے کرنے کا جو پلان بنایا، اس میں پٹرول پہ دی گئی سبسڈی بھی اسی سوچ کی عکاسی کرتی تھی۔ کبھی کوئی ملک جو IMF کے پیکج میں ہو، آپ نے سنا، آپ نے دیکھا کہ موٹر سائیکل چلانے والا جو ہے اس کو بھی 100 روپے سبسڈی، اور جو پراڈو چلا رہا ہے یا مرسڈیز چلا رہا ہے اس کو بھی وہی 100 روپے پر لیٹر سبسڈی۔ تو یہ سارے وہ انیشیٹیوز تھے، وہ مائنڈ سیٹ تھا کہ جس میں انہیں یقین ہو گیا تھا کہ اب میں کسی صورت اپنی حکومت نہیں بچا سکتا۔ کیا آپ کسی ایسی میٹنگ کا حصہ تھی جہاں اس سوچ کے اوپر بات کی گئی ہو کہ جنرل باجوہ کو تو میر جعفر کہتے ہیں، لوگ اس کے اوپر دیکھیں ہمارے ساتھ آئیں گے؟ ڈیفینیٹلی جو آپ کا ایک کانٹینٹ بنتا تھا میڈیا اسٹریٹجی، آپ تھی کسی ایسی میٹنگ کا حصہ؟ میں اس سے پہلے ہی میری رخصتی ہو چکی تھی جب تک وہ اس نہج کو پہنچے تھے، اور شکر ہے اللہ کا کہ میں اس کا حصہ نہیں تھی۔ اس وقت کون کون تھے جو اس اسٹریٹجی میں شامل ہوتے ہیں؟ اس کے اندر جو میڈیا اسٹریٹجی تھی، سارے آپ کے سپوکس پرسن جو ہیں جن کی لسٹ ہے، اور اس کو لیڈ جو ہے ظاہر فواد چودھری صاحب کر رہے تھے اس وقت بھی، اور ان کا اس اسٹریٹجی کو فواد چودھری لیڈ کرتے تھے؟ میڈیا اسٹریٹجی کوئی بھی انفارمیشن منسٹر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ وہ لیڈ کرتا ہے ہمیشہ۔ وہ اسد عمر صاحب جو سب سے بڑے لاڈلے تھے، سب سے پیارے تھے، پھر اس کے بعد آپ کا یہ ایک شفقت محمود صاحب جو آج کل کہیں دکھائی نہیں دے رہے، وہ اس کے they were all part of it. they were all part of it۔ اسد عمر کی لیکڈ آڈیو کے اندر ڈسکشن بھی شامل ہے، اور اعظم خان جو تھا اس پورے گیم پلان کے اندر جو سب سے بڑا جو ہے وہ ایک باراتی ہوتے ہیں اور ایک اس کا دھولا ہوتا ہے، اور وہ سب سے زیادہ اس کو لیڈ لینے کے لیے، سب سے زیادہ وہ اس میں چسکا ڈالنے کے لیے عوام کے ساتھ جڑا وہ غلامی والا بیانیہ، وہ ایبسولوٹلی ناٹ والا بیانیہ، پھر ہر وہ چیز جس سے عوام کے جذبات اور احساسات سے کھیلا جائے اور عوام کو یہ باور کرایا جائے کہ یہ ایک ملک ہے، اگر ہم یہ سلوگن لگائیں گے، یہ نعرہ لگائیں گے تو عوام ہمارے پیچھے کھڑی ہو جائے گی، کیونکہ اسکولوں میں، کالجوں میں بچپن سے ہم اسی ملک کی آواز سنتے رہے ہیں، وہ فلسطین میں ظلم ہو یا دنیا میں کہیں، ایون کشمیر کے اندر، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں اسرائیل آ کے کوئی
دو نمبری کرتا ہے، اس کے پیچھے کوئی ایک خاص مخصوص ملک کی اینٹی امریکہ بیانیہ بیچنا بڑا آسان ہے، اس ملک کے اندر. تو انہوں نے کہا کہ یہ معصوم ذہن جو ہے، یہ معصوم ذہن جو ہے یہ اس کو بائے کریں گے. اور یہ کانسپریسی جو پرائم منسٹر آفس میں ہیچ ہوئی، ملک صاحب دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ اعظم خان ہو جو کہ کسٹوڈین تھا ان ڈاکومنٹس کا، بات یہ ہو رہی تھی جو انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ یہ سیکرٹ ڈاکومنٹ تھا نا. جب کوئی سیکریسی کو بریچ کرتا ہے، سیکریسی کو بریچ کرنے والا وہ یقیناً پاکستان کا غدار ہوتا ہے، اس کو غداری کے زمرے میں لینا چاہیے. یہ بڑے سخت لفظ ہیں غداری والا، میں کسی کو سرٹیفکیٹ نہیں بانٹنے پہ تیار. یہ آپ کا آئین کہتا ہے.